دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تم میں سے ایک دم وے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا ہوں؟ میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہوں پتہ لگے ہوئے۔ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو سامنے کھڑا تھا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا۔ سردی شدید تھی اور ریمنڈ سنسان ہو رہا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان، انہوں نے کروٹ بدلی کیا تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھنڈی چائے پیو تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے کوئی تھرموس کتنے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا۔ تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سنوٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا ریمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کیواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا لے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے۔ تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لی شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے۔ تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، وہ میں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا۔ ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟
کہ پتہ بھول گئی ہیں. اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا, مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا. میں کہ کوئی ہے تھوڑے کول کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے. میں کہا چا آ جاؤ. اور دونوں چل پڑی. مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا. بس جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگے, نہیں میں نہیں جانتی. وہ کرنے کے دیکھ کے نا شور شریف لگتا ہے, کوئی ایڈی وڈی گل. آ جا آ جا. وہاں کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ, اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا, وہ جو جس کا گھر تھا. میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا. تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کری. تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی, سوئی پڑی تھی. میں نے کہا اماں جی اٹھو, تھوڑا گھر ویکھ آیا, تم لے جانا. تو ان میں سے ایک دم ہوئے, اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا. پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ. یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا. اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم پر. وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے. میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے. لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا. مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا. تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا, اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا. کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نا کی دعا کر رہے اس؟ میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہوں پتہ لگے ہوئے. کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا, یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے, وہ ضرور آیا ہوگا حج پر, وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا. کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا. تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست. اللہ اپنے فرائض پورے کرو, نماز میں اتنا نہ ہو, کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو, آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, برائی نہ کرو, تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا. میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا. یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے. یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا. تیرے لیے کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کیا باغی لوگ ہیں؟ ہم باغی مسلمان ہیں. شام پہ پہلا اٹیک ہوا, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 8000 کا لشکر. ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا, رومن بادشاہ کا بھائی. تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے, لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے, ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا, یا رب محمد انصر امت محمد, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ یہ ہماری زبان پر تھا, تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی, زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں, فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجتن, آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منہا خیول شہب, اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار, ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں, اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہ آن سے پکار رہا تھا, ابشروا یا امت محمد, اے امت محمد تمہیں بشارت, قد اتاکم اللہ بالنصر, اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں.
ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے۔ یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی۔ اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تعریف میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے،
بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی۔ یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دن لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ اٹھائی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہہ رہے بھائی بیچ دو۔ ارے جا جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے۔ منہ سے بول کیا لینا چاہتا ہے؟ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ۔ تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے پھرو گے تو نہیں؟ آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں پاگل ہوں جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ پھر انہوں نے کہا چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ تھا، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے باہر سے پکارا ام الدحداح بیگم، کہ جی، کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداح کیا سودا کیا تو، کیا سودا کیا تو۔ ارے کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی، مروا دیتا ہے کہ بچے کے تو کھاسیں تمہیں کہ تو کھاساں، کہ ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے کوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک انچ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑو، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ آپ لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی نینوا میں۔ ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں۔
पूरे पिलर, पूरी छत सोने से बनी थी और पूरे पिलरों पर हीरे जवाहरात थे। और बाहर एक बड़ा तालाब था, किसका? पारे का, पानी का नहीं, पारे का। उसमें उसमें क्या करिश्मा था, उसको इस एंगल से इंजीनियर्स ने बनाया था कि सूरज की शुआएं जब पारे पर पड़ती थी तो पारा तो हिलता है, खड़ा नहीं रहता, तो शुआएं ऐसे ऐसे डांस करते 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 महल पे पड़ती थी तो लगता था पूरा महल रक्स कर रहा है। अब मैं वहां गया तो एक कोठे के सिवा वहां कुछ भी नहीं था, वो भी कोठे की छत नीचे गिरी हुई थी। तो आप लोगों को देखो, हमारे नबी पे कुर्बान जाए, उन्होंने हमें कैसी प्यारी जिंदगी दी। वजू से पहले एक दुआ सिखाई हमारे नबी ने, हम 5 दफा तो कम से कम करते हैं वजू। अल्लाहुम्मा माग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। दुनिया भी जोड़ दी, आखिरत भी। यार मेरे को ना माफ़ फरमा, मुझे बड़ा घर दे, मुझे खुला घर दे, मुझे खुला कर दे, और मेरे रिस्क में बरकत दे। खुला घर अल्लाह की नेमत है, आप लोगों को मुयसर कर रहे हैं सहूलतें, आपको अजर मिलेगा अगर उसमें झूठ ना हो, सूद ना हो, खोट ना हो, हेरा फेरी ना हो, वादा खिलाफी ना हो, तो यही आपकी जन्नत का रास्ता है। तो अल्लाह रसूल से सुलह कर लो भाइयों, बस मेरी इतनी गुजारिश। और आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ, 10 लाख हदीसें हैं मेरे नबी की, एक सुनाता हूँ सारी कवर हो जाएंगी। एक तो है फर्ज, नमाज नहीं छोड़ना, रोज़ा नहीं छोड़ना, ज़कात नहीं छोड़ना, हज फर्ज है नहीं छोड़। इसके बाद मेरे नबी ने कहा 4 चीज़ें मुझसे ले, 5 में नहीं कहीं, कि 4 बातें मुझसे ले लो, सिर्फ 4 बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। और इससे ज़्यादा क्या आसानी दे मेरा नबी। इतने 100 नफल पढ़ो होते, इतने अमर करो होते, इतने हज करो होते, इतनी तजद पढ़ो होते, तो सारे मार गया से। 4 बातें ले लो, दुनिया में भी मज़ा रहेगा, आखिरत में। पहली बात क्या है? सिद्क़ हदीस, हर मामले में सच बोलना, झूठ ना बोल। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा कंजूस हो सकता है? आपने कहा झूठ बोल सकता है? का नहीं, झूठ नहीं बोल, सच बोल, सच की कीमत अदा करो। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना, चीज़ कोई और हो, दिखा कोई और रहे हो, मटेरियल कोई और है, बता कोई और रहे हो। हिफ्ज़ अमानतिन, दयानतदारी से काम करो, किसी को धोखा ना दो। आपने फरमाया, मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को रखता हूँ, बशर है बेचारा, लेकिन मेरा उम्मती है तो 2 नहीं करे। वाह या रसूल अल्लाह, आपने क्या चाहा और हमने क्या किया। का 2 काम नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और सब हमारे, मैं तो 100 मुल्क फिरा हूँ, मुसलमान झूठ और धोखे में फंसे पड़े, गर्क हुए पड़े, चाहे अरबी हैं चाहे गैर अरबी हैं, मालदार हैं फकीर हैं, इस गंदगी में सब डूबे हुए हैं। तो सिद्क़ हदीसन, सच बोलो, हिफ्ज़ अमानतिन, धोखा नहीं दिया। तीसरी क्या है? हुस्न खलीक़तिन, अखलाक अच्छे कर, अखलाक अच्छे कर। और अखलाक अच्छे करने के लिए एक काम कर रही, इसको ताला लगा, सिर्फ एक काम, इससे कोई गाली ना निकले, झूठ ना निकले, गीबत ना निकले, तंज ना निकले, बेइज्जत ना करो। आमतौर पर हमारे माहौल में नौकरों को बहुत डांट डपट होती है, इसको काबू में रखो। सोचो इसी जगह मैं होता नौकर तो मैं ये पसंद करता। अपने अखलाक, अखलाक की चाबी है जुबान का मीठा बोल, और ख़ास तौर पर वालिदैन के साथ, और सबसे ज़्यादा अहम बीवी के साथ। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, कि वो माँ बाप बहन भाई घर सहेली माहौल सकाफत तहजीब सब कुछ छोड़कर एक बोल के साथ आपके घर आ जाती, आपके बच्चे का 9 महीने बोझ उठाती है, उसको दूध पिलाती है, उसकी छातियाँ लटक जाती हैं, कभी आपके लिए वो नाश्ता बना रही है, कभी खाना बना रही है, कभी आपके कपड़े का ख्याल कर रही है, और आप एक छोटी सी बात पर उसकी इज्जत उतार के फेंक देते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ हुस्न सलूक करता हो। फिर आपने कहा, और मेरा सलूक अपनी बीवियों से सबसे ज़्यादा अच्छा है। इजहार मोहब्बत करो, माँ से, बाप से, औलाद से, बीवी से। इजहार बहुत ज़रूरी, ये प्रेजेंटेशन इजहार ही तो था, ये इजहार ना हो तो पता कैसे चले। अपने माँ के पाँव चूमो, बाप का माथा चूमो, उनके आगे नौकर बन के खड़े हो। बीवी से कहो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। वो अच्छा कपड़ा पहने, तारीफ करो, अच्छा खाना बनाए, तारीफ करो। इंसान भूखा है इस चीज़ का, मेरे नबी से बढ़कर कोई हो सकता है? आप हज़रत आयशा से फरमा रहे हैं, चूँकि हज़रत आयशा
कुमारी भी थी, छोटी भी थी। हजरत आयशा, जिसने अल्लाह को देखा हो उसके लिए औरत कोई चीज़ नहीं है। एक हदीस सुनाता हूँ, माली फिन निसाए मिन रग़बा, मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं। अल्लाह को देखने के बाद किस चीज़ की रग़बत? हमने कहा आयशा, इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला है ना तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। ये इजहार मोहब्बत हमें सिखाया अपने बच्चों के साथ भी। मेरे बच्चे बड़े हो गए लेकिन मैंने ऐशा गले लगाता हूँ जैसे ये छोटे बच्चे, कि ये मोहब्बत ट्रांसफ़र होती है, हम इजहार नहीं कर सकते। और बच्चों पर अपनी राय मुसल्लत न कहो कि वो बड़े हो जाएं तो शरीयत ने उनको हक दिया है, इससे आपका घर खूबसूरत बन जाएगा। ये मेरे नबी की प्यारी ज़िंदगी के चंद सफ़हात मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो तवील दास्तां है, सुनाते सुनाते उम्र भी बीत जाए तो एक ज़र्रा भी अदा ना होगा, लेकिन खुलासतन मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, सिद्क़ हदीसन, हिफ्ज़ अमानतिन, हुस्न खलीक़तिन, सच्चाई, देनादारी, अखलाक, और चौथा और आखिरी, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। मन अमसा कालम बेअमल यदिही अमसा मगफूर लहू। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो सुबह से शाम तक अपने दुनिया के कामों में हलाल और रिज़्क़ की तलाश में थक के घर जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। कितना बड़ा अमल है रिज़्क़ हलाल, बंदगी बन जाता है। आपने एक सहाबी को देखा, उनके हाथों पे छाले, छाले नहीं, वो जो मजदूरों के निशान होते हैं कई चला चला के, वो थे। तो आपने उससे पूछा, साद ये क्या है? कि या रसूल अल्लाह, बच्चों के लिए रोज़ी कमाता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ, तो मेरे हाथों पे ये निशान पड़ गए। तो आपने उनका हाथ ऐसे पकड़, सबको दिखाकर ऐसे उसका बोसा लिया, फिर फरमाया, जो हाथ बच्चों को हलाल खिलाते हुए ऐसा हो जाता है, उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती। सिर्फ नमाज से नहीं गुनाह माफ़ होते, हज से नहीं माफ़ होते, रिज़्क़ हलाल के कमाने से भी रोज़ाना की सफाई हो जाती है। तो अभी सौदा है, अल्लाह रसूल से कर लो तो मौज ही मौज है, और अगर इन्हीं बखेड़ों में पड़े रहे तो मर के ज़ीरो ही होना होता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। तो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि हम अपने नबी की ज़िंदगी को और अपने रब को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। और आपस में अगर लड़े हुए हो, सुलह कर लो, आपस में कोई लड़ो, देखो झगड़ा हो जाता है, बोल चाल बंद न करो। झगड़ा माँ से भी हो जाता है, बाप से भी, बीवी से, बोल चाल बंद न करो, नहीं बस साड़ा बाई कॉट। हम तो पंजाबी लोग हैं, देहाती को थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो हमारी लैंग्वेज, असा लीका छिक दिता है, समझो, हमने लकीर लगा दी है, ना इन्हां दे मरण ते जावना है, ना इन्हां दी शादी ते जाओ। ये साडे जनाजे विच भी ना आम। मतलब मेरे गांव में जनाजा था, मेरा अपना अजीज, उसकी वालदा फौत हो, तो रिश्तेदारों में करीबी रिश्तेदार जनाजे में पहली सफ में खड़ा था। तो जनाजे पर तो सबके दिल नरम हो जाते हैं। जब उसने देखा ना, का मियाँ सादिक मेरी माँ दे जनाजे चो बाहर निकल जा, ये तहजीब है हमारी। तो झगड़ा एक फितरी चीज है, लेकिन बोल चाल बंद नहीं करनी है, दिल में नफरत नहीं पालनी है, उसको साफ करके माफ करना है। अल्लाह बहुत खुश होता है। और मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और वो सुलह कर लें, अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहनशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा, जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो। और किसी बंदे से जान छुड़ानी वो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। मैंने 100 रुपए दे दो जी, दोगे उसको? हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारे नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, ओ दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियां सुनी, मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब, सन तक कोई बेटी नहीं आता, तो एडे वड्डे आलिम हो, मैनू बेटी आखर है। अल्लाह से जुड़े बगैर, और अल्लाह से इंसान, अल्लाह की कसम करोड़ दफा खाऊं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राजी कर। और अल्लाह को इतनी, एक अल्लाह की हदीस कुदसी सुनो, कहते मेरा बंदा, लो बलगल ज़ुनूबुका अनान अस्समा, तो इतने गुनाह कर
کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں، قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کہا نہ سنی نہ دیگر میرے کو لا جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہ مغفر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے دھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام۔ مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانہ اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا۔ اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ۔ وہ کی نہیں کہتا، آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارے زمین سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوسف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت،
تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے اکٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو. ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً. اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا شہنشاہ ہے. اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے. اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے. اور میرا اللہ کہتا ہے تم مانگتا نہیں ہے مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں. بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے کھڑے ہو کے پیمانی سنت ہے، قرآن و فتویٰ لا دے ہو میرے ہوتے. تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر، بھکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں. میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، او دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. بھلا دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا. تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا. اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں. انہیں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے.